کیا ہو کہ آپ کا ایک پیارا گم ہو جائے، آپ اسے جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو، ڈھونڈ کے آپ تھک جائے، لیکن 2 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو گندا نالا ہے اس گندے نالے کی صفائی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کے پیارے کی میت برآمد ہو چکی ہے۔ یہ کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، تو چلو جا کے سٹوری کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا میں بہار کے مظفر پور شہر میں ایک چکرورتی فیملی رہا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، چکرورتی فیملی میں باپ اتولا چکرورتی اور اس کی بیوی محترمہ چکرورتی تھی۔ ان کے ہاں 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ ناظرین گرامی، بیٹی کا نام نروڑا چکرورتی تھا اور اس کی عمر 12 سال تھی۔ ایسے ہی دیوالی کا ایک تہوار آتا ہے، تہوار والے دن وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگاتی ہے۔ مہندی لگانے کے بعد یوں تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتی تھی، لیکن اس رات مہندی لگی ہوئی اس نے سوچا کہ میں امی اور ابو کے ساتھ سو جاؤں گی تو ضرور ان کے کپڑے خراب ہوں گے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی کہ میں الگ سونا چاہتی ہوں۔ پہلے تو اس کے ماں باپ انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ بار بار ضد کرتی کہ میں دوسرے کمرے میں الگ سوؤں گی کیونکہ میرے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگی ہوئی ہے۔ ماں باپ مان جاتے ہیں اور باہر سین کی لائٹ آن کرتے ہیں اور الگ ہو کے سو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچی ڈرتی ہے، عمر 12 سال کم عمر ہے، تو لہٰذا وہ لائٹ بند نہیں کرتے، آن ہی رہنے دیتے اور سو جاتے ہیں۔ رات کو 3:30 بجے باپ کو جاگ آتی ہے واش روم جانے کے لیے۔ وہ واش روم میں جاتا ہے، باہر نکل کے کیا دیکھتا ہے کہ باہر برآمدے کی لائٹ بند ہوتی ہے۔ وہ اندر آتا ہے، واش روم کرنے کے بعد اپنی بیوی کو جگاتا ہے، جگانے کے بعد پوچھتا ہے کہ تم نے برآمدے کی لائٹ بند کی؟ وہ کہتی نہیں، میں تو باہر ہی نہیں گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ضرور ہمیں اپنی بچی جا کے دیکھنی چاہیے کیونکہ برآمدے کی لائٹ بند ہے۔ وہ جاتے ہیں بچی کے کمرے میں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن نہیں کھلتا۔ وہ تھوڑا سا دروازے کو زور لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جاتے ہیں، بیٹی سوئی ہوتی ہے، اوپر چادر لی ہوتی ہے۔ باپ منہ کے اوپر سے کپڑا ہٹاتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ بیٹی سوئی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ تو اس کی بیٹی ہے ہی نہیں، بلکہ تکیوں کو سیدھا لگا کے اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ ناظرین، باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونے کے بعد باپ کا چھوٹا بھائی اسی بلڈنگ میں نیچے رہتا ہے، وہ اس کو بلاتا ہے۔ یہ ایک ان کی پرانی بلڈنگ ہوتی ہے جو کہ باپ دادا کے زمانے کی ہوتی ہے، وہ پچھلے 35-40 سال سے یہاں پہ ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی بھی انہی فیملی میں ہوتا ہے، ان بلڈنگ میں ہوتے ہیں۔ اوپر نیچے 5-6 محلے ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے محلے کے اوپر فیملی رہ رہی ہوتی ہے۔ سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی بھی خبر آس پاس کے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ رات 3:30 بجے سے بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بچی نہیں ملتی۔ صبح کے 10 بج جاتے ہیں، 10 بجے پولیس کو کال کی جاتی ہے۔ پولیس آتی ہے، پولیس آنے کے بعد پولیس کمرے کی جانچ کرتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی تو پتہ چلتا ہے کہ جو باہر کی طرف ایک کھڑکی تھی اس کے 3 سریے ٹوٹے ہوئے ہیں اور لگا کہ اسی کھڑکی سے بچی باہر بھاگی کسی اپنے عاشق کے ساتھ۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کا کسی کے ساتھ یارانہ تھا، عشق تھا، تو وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، والدین اس چیز کو مانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری بچی اس قابل تھی ہی نہیں، ابھی چھوٹی تھی، وہ عاشقی مشوقی کا سین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب لڑکی 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے اسکول سے پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا، بچی نہایت ہی ذہین تھی اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت وہ کرنے والی نہیں تھی۔ اب پولیس کو کافی بولا جاتا ہے لیکن پولیس کچھ خاص ایکشن نہیں لیتی اور یہ کہہ کے یہ چیز رد کر دیتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہو نہیں، ماں باپ ایسی ٹینشن لے رہے ہیں۔ اس چیز کو مہینہ گزر جاتا ہے۔ مہینہ گزرنے کے بعد پولیس کے اوپر سختی کی جاتی ہے کیونکہ والدین سیشن کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کر دیتے ہیں کہ پولیس ہماری ہیلپ نہیں کر رہی۔ یوں ناظرین گرامی، پولیس سے کیس لے کے CID کو یہ کیس دے دیا جاتا ہے۔ 1 مہینے بعد CID ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے اپنے ساتھ ٹیم لے کے آتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس کمرے سے بچی غائب ہوا ہوتی ہے اس کمرے کو سیل کر دیا ہوتا ہے غائب ہونے کے بعد۔ مہینے بعد جب لیبارٹری والے آتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہر چیز اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو ایویڈنس ان کو ملتا ہے۔ تو وہاں پہ ان کو ایک رسی کا ٹکڑا ملتا ہے اور ساتھ میں تیزاب کا کچھ قطرے وغیرہ ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے خیال یہ ظاہر کیا کہ ضرور ان سریے کے اوپر تیزاب ڈالا گیا ہے، جس کے بعد وہ گل کے نرم ہو گئے اور رسی باہر سے باندھ کے ان کو کھینچا گیا، جس کی وجہ سے یہ تینوں سریے کھینچے گئے اور لڑکی نکال لی گئی۔ ناظرین گرامی، اسی دوران ان کے گھر کے سامنے سے ایک گندا نالا گزرتا ہے تو گندے نالے کی صفائی ہو رہی ہوتی۔ صفائی ہونے کے بعد گندا نالا کچھ بڑا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے اوپر سلیپیں رکھی ہوتی ہیں، اوپر سے سلیپیں ہٹا کے مزدور اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایسی وہ گند نکال رہے ہوتے ہیں جب ان کے گھر کے سامنے آتے ہیں، نروڑا کے گھر کے سامنے، وہاں سے وہ سلیپیں ہٹاتے ہیں۔ سلیپیں ہٹانے کے بعد وہ گند باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کنگال نکلتا ہے، کسی میت کی ڈیڈ باڈی نکلتی ہے جو کہ گل سڑ چکی ہوتی ہے۔ تو علاقے میں پہلے ہی خبر مشہور تھی کہ ایک 12 سال کی بچی گم ہو گئی۔ جب وہ لاش نکلتی ہے تو لوگ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ اسی بچی کی لاش ہے۔ ٹیم بلائی جاتی ہے، ٹیم جا کے
اس کنگال کو ہاسپٹل لے جاتی ہے، وہاں پہ جا کے اس کے ڈی این اے وغیرہ ہوتا ہے اور باقی بھی سارے ایویڈنس اکٹھے کر کے رکھ لیے جاتے ہیں۔ اب سی آئی ڈی آ کے اس کے والدین کو بولتی ہے کہ بھائی اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہو سکتا ہے یہ آپ کی بچی ہو، لیکن والدین ڈی این اے ٹیسٹ کروانے سے منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی گم ہوئی ہے، ضرور اسے کسی قبضہ مافیا نے گم کیا ہے، کیونکہ سین کچھ یوں تھا کہ ان کے ہمسایوں کے ساتھ بھی ان کی لڑائی چل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا مکان سیل کرنا چاہتے تھے جس کی قیمت 4 کروڑ تھی۔ ہمسائے کہتے تھے ہمیں سیل کر دو، تو ایک اور قبضہ گروپ بھی تھا مافیا جو ان کے مکان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ضرور یہ مافیا نے میرا بیٹی کو اغوا کیا ہے، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، ان کو اٹھائیں، تو ہم اس کی ڈی این اے رپورٹ نہیں کروائیں گے۔ سی آئی ڈی والے ماں باپ کی بات مان لیتے ہیں اور جو ہمسایہ ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور جو قبضہ گروپ ہوتا ہے جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اپنا مکان ہم لوگوں کو سیل کر دو ورنہ ہم قبضہ کر لیں گے، سی آئی ڈی والے ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا، ان کو جانے دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے کہ ایک دن باپ جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے۔ پیش ہونے کے بعد وہ ہائی کورٹ کے جج سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سی آئی ڈی والے کیس کی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کر رہے، لہٰذا کیس لے کے سی بی آئی کو دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، ہائی کورٹ بھی یوں کرتی ہے، سی بی آئی کو آرڈر لگا دیتی ہے، کیس سی بی آئی کے پاس چلا جاتا ہے۔ سی بی آئی پہلے تو انویسٹیگیشن کرنے سے انکار کرتی ہے، لیکن کورٹ کا آرڈر ملنے کے بعد ان کو مجبوراً انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سی بی آئی والے جو افسر مانگتے ہیں ان کو وہ افسر نہیں دیے جاتے، یہ چیز سی بی آئی والے جا کے ہائی کورٹ میں بول دیتے ہیں، لہٰذا ان کو افسر مل جاتے ہیں۔ اب سی بی آئی والے اپنی چیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اسی کے والدین کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کو گم ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، آپ اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی بیٹی زندہ ہے، آپ ڈی این اے رپورٹ ٹیسٹ کروا لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی ہو۔ سی بی آئی والے آ کے ان کو سمجھاتے ہیں تو والدین مان جاتے ہیں اور جا کے رپورٹ کرواتے ہیں۔ اب رپورٹ جب سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے نروڑا جو غائب ہوئی تھی، تو ان کی بچی تو مر گئی، 2 مہینے بعد ہی مر گئی تھی، تو اس گندے نالے سے اس کی میت نکلی تھی، تو اب تو کیس کلوز ہو گیا۔ لیکن ناظرین گرامی، جب باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس پولیس افسر نے مجھے کنگال کی تصویریں دکھائی تھی اس میں میری بیٹی کا پاؤں تو چھوٹا تھا، اس کی عمر کم تھی، لیکن وہ جو تصویریں تھیں وہ کسی بڑے بندے کے 35 سے 40 سال کے بندے کی لگتی تھی، اس کے پاؤں بھی بڑے بڑے تھے، پاؤں کی ہڈیاں بھی، اور باقی بھی ہڈیاں کافی بڑی بڑی تھی۔ یہ بات مجھے اس افسر نے بھی بولی تھی۔ اب جا کے اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہی ڈی این اے رپورٹ کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور جو کنگال ہاسپٹل میں پڑا ہے جو وہاں سے ملا تھا وہ نروڑا کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ ناظرین گرامی، اب دوسری بات باپ یہ خلاصہ کرتا ہے کہ جو گندے نالے کی صفائی ہو رہی تھی یہ 1 مہینہ پہلے ہی ہوئی تھی، یوں تو 4-5 مہینے بعد صفائی ہوتی ہے، لیکن اب 1 مہینے بعد ہی صفائی ہو رہی تھی، تو جو کونسلر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جا کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی 6 بندے اور شک کی بنیاد کے اوپر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ گرفتار ہونے والے 7 بندے ہوتے ہیں ٹوٹل، 7 بندوں کے خلاف، جو کہ ایک تھانے دار ہوتا ہے جس نے وہ تصویریں بنائی ہوتی ہے، ایک کونسلر ہوتا ہے، ایک ان کا ہمسایہ ہوتا ہے، 3 اس طرح کے اور مافیا گروپ کے ہوتے ہیں۔ سب کو گرفتار کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کری جاتی ہے، کافی اچھی خاطر توازن ان کی کری جاتی ہے، لیکن کوئی چیز بھی نکل کے سامنے نہیں آتی۔ اب جو سی بی آئی والے ہوتے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کو رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں مل رہا، لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قبضہ مافیا اور کسی بڑے مافیا نے میرے بیٹی کو اغوا کیا ہے، چونکہ دیکھیں ہر جگہ پہ آ کے وہ پولیس والوں کو، سی آئی ڈی والے کو اور سی بی آئی کو لاچار کر دیتے ہیں، کیس میں کچھ نکلنے نہیں دیتے۔ باپ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ الزام لگانے کے بعد باپ کو ایک نمبر سے بار بار فون آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کال ریسیو کرتا ہے۔ کال ریسیو کرنے کے بعد وہاں پہ اس کی بیٹی آگے سے بولتی روتی ہوئی کہتی کہ پاپا مجھے بچا لو، آگے سے رو رہی ہوتی ہے، وہ کال بند ہو جاتی ہے۔ باپ دوبارہ کال کرتا ہے تو کال ریسیو نہیں ہوتی، نمبر آگے سے بند ہو جاتا ہے۔ باپ جب اس چیز کے اوپر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کافی عرصے سے یہ فون اسے آ رہے ہوتے ہیں، مس کالیں وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، لیکن باپ رونگ نمبر سمجھ کے اگنور کرتا رہتا ہے۔ اب دوبارہ اسی نمبر سے کال آتی ہے اور وہ بندہ ایک آئی پی آفیسر کا نام لیتا ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ اب آئی پی آفیسر جو ہوتا ہے، میڈیا میں یہ بات لیک ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ اسے طلب کر لیتی ہے، آئی پی آفیسر سے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وہ میڈیا کے جواب میں ایک جواب دیتا ہے کہ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی آئی تھی جو مجھے بولتی تھی کہ ایک بندہ مجھے ہراس کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں، اگر آپ نے ایکشن نہ لیا تو میں اپنے منہ کے اوپر تیزاب ڈال لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ تو لڑکی ناظرین گرامی اس بندے کا ڈرتے ہوئے نام نہیں بتاتی کہ اگر میں نے نام بتا دیا تو میرے منہ کے اوپر وہ تیزاب نہ ڈال دے۔ یوں آئی پی آفیسر جو ہوتا ہے وہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو
رپورٹ کرتا ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا وہ پیچھا کرتے ہیں تو اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب جس لڑکے کو پکڑتے ہیں وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہوتا، پڑھا لکھا لڑکا ہوتا ہے اور کافی اسٹرانگ لڑکا ہوتا ہے۔ پولیس والے اسے گرفتار کر کے تھانے میں رکھتے ہیں، اس کی اچھی سے خاطر توازی کرتے ہیں۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آئی پی آفیسر کے کہنے پہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ اپنی بیل کرواتا ہے، باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد وہ سیشن کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، ہر طرف درخواستیں لکھ دیتا ہے اس آئی پی آفیسر کے خلاف۔ ایسے ہی اس کی کافی زیادہ انکوائری چلتی رہتی ہے۔ اب آئی پی آفیسر بتاتا ہے کہ وہ بندے کو میرے ساتھ یہ مخالفت تھی، اس لیے وہ اس کے باپ کو فون کرتا رہا تاکہ مجھے پھنسا سکے۔ وہ شک جاتا ہے کہ کہیں اسی لڑکے نے ہی تو ناروڑا کو گرفتار نہیں کیا ہوا، اغوا نہیں کیا ہوا۔ لیکن ناظرین گرامی، اس کی جب رپورٹ کروائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جس کالج میں پڑھتا تھا اسی کالج میں ناروڑا کی بڑی بہن پڑھتی تھی، اور بڑی بہن کی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنی فرینڈ کی دوست کے ساتھ ناروڑا کی بہن کے ساتھ رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد ان کے گھر آیا اور اس کے باپ کے کان بھرے آئی پی آفیسر کے خلاف۔ اس طرح وہ لڑکا بھی بچ گیا، اور آئی پی آفیسر جو پہلے ہی کلیئر ہو چکا تھا، لیکن پتہ چلا کہ لڑکا جو ہے وہ اروڑا کے باپ کے کان اس لیے بھر رہا ہے تاکہ آئی پی آفیسر سے اپنا بدلہ لے سکے، لیکن اس کا اس اغوا کے ساتھ یا اس قتل کے ساتھ، اس مرڈر کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، 4 سال اس تفتیش کو یوں ہی چلتے ہو گئے۔ 4 سال بعد 40 پیج کا ایک رپورٹ تیار کی سی بی آئی نے، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ بھیج دی کہ ہمیں کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور جو کنگال ملا ہے اس کا ڈی این اے بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کے ساتھ بھی، لہٰذا وہ ڈی این اے بھی ان کا نہیں ہے، ان کی بیٹی کا نہیں ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کی رپورٹ میں وہ ڈی این اے میچ ہو چکا ہے، ان کی بیٹی کا ہے، لیکن تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیاں بڑی تھی جس بندے کا، وہ کنگال تھا، لیکن وہ 12 سال کی بچی تھی۔ اس لیے یہ کیس آج بھی کنفیوزنگ میں ہے، اور آج بھی یہ کیس حل نہیں ہوا۔ 5 سال ہو چکے ہیں اس واقعہ کو ہوئے، لیکن آج بھی یہ کیس درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ پہلے والدین جو تھے وہ اس چیز پہ زور لگا رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو انصاف ملے، اب والدین ہیں وہ اس چیز پہ زور لگا رہے ہیں کہ یہ کیس چلتا رہے، انویسٹیگیشن پوری ہو۔ لیکن اسی دوران باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، وہ پیچھے بنگور کے رہنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا والدین واپس پیچھے بنگور چلے جاتے ہیں، اور یہ کیس آج بھی چلی جا رہا ہے۔ آگے اس کا جو بھی بنے گا وہ تو پھر آگے ہی پتہ چلے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔